ٹھیک ہے، شرم آتی ہے، آتی رہے. اب یہاں کی شرم قبول کریں یا آخرت کی شرم قبول کریں؟ آخرت کی شرم بڑی خوفناک ہوگی نا، وہاں کا عذاب نہیں سہا جا سکے گا. یہاں چھوٹے باپ کے ہو جائے معافی مانگ لیں، کیا حرج ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کئی بار اپنے بچوں کی امی سے معافیاں مانگی ہے، میں تو مانگتا رہتا ہوں. کبھی بھی رہنے کے دل آزاری ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، مانگ لیتا ہوں. تو میں چھوٹے باپ کا تو نہیں ہو گیا، میرے کو تو لاکھوں اپنا باپا بولتے ہیں، اتنا بڑا باپ بن گیا اللہ کی رحمت سے، اللہ نے عزت بخشی ہے. تو جو شاخ جس میں پھل ہوتے ہیں نا، وہ پھلوں کے بوجھ سے جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتے نا وہ خوب اکڑتی ہے. تو اگر آپ نے بیوی کا حق مارا ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی قاتل کی توبہ کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے. قاتل کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اگر توبہ کرنا چاہے تو منع اس کو بھی نہیں ہے. ایسا کون سا گناہ اس وقت کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند تھوڑی ہے؟ توبہ کا دروازہ تو بند ہوگا قیامت کے قرب. ایک وقت آئے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا. اس وقت سب ہوں گے ہی کافر، تو کافر ہی کافر ہوں گے، تو اب یعنی کہ ان کو ایمان لانے کی وہ صورت نہیں بنے گی. تو ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب کافر کی توبہ مقبول ہے، وہ توبہ کرے، مسلمان ہو سکتا کلمہ پڑھ کر، تو قاتل کیوں توبہ نہیں کر سکتا؟ قاتل کو بھی توبہ کر لینی چاہیے، چاہے 99 قتل کیے ہوں، چاہے 100 قتل کیے ہوں، توبہ کر سکتا. تو یہ ذہن میں رہے کہ قاتل کے معاملے میں جو ہے نا 3 حقوق ہیں. قتل مسلم میں 3 حقوق ہیں، قتل ناحق میں. پہلا حق حق اللہ، نمبر 2 ورثاء کا حق، نمبر 3 حق العبد، بندے کا حق. حق مقتول کے لیے وہ بھی ورثاء کا حق بھی حق العبد میں ہی آئے گا، تو حق مقتول. تو یہ 3 حق ہو گئے، اللہ کا حق، مقتول کا حق اور اس کے وارثوں کا حق. اب اللہ کا حق تو توبہ سے معاف ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ میں نے مسلمان کو قتل کر دیا، میں توبہ کرتا ہوں. اور حق مقتول، یہ البتہ اب مقتول تو دنیا سے چلا گیا، اب معاف کرنا اس کے اختیار میں نہ رہا، کہ دنیا جو تھی وہ دارالعمل تھی، اب وہ نہ رہی، تو اس سے تو اب معافی مانگنا ممکن نہ رہا. تو وہ حق باقی ہے قاتل کا. اور وارثوں کا حق، تو وارثوں کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دیں یا قصاص لیں. تو قاتل کے لیے یہ ہے بڑی دشواری کہ قاتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی جناب میں عرض کرے کہ یا اللہ مقتول کی اور میری قیامت کے روز صلح کروا دے، کہ مقتول مجھ سے راضی ہو کر قیامت کے روز میری معافی کی صورت بن جائے، تو اپنے کرم سے ہم دونوں کو بخش دے. تو اس طرح وہ اللہ سے دعا کرے. اور وارثوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اپنے آپ کو وارثوں کے سامنے پیش کر دے کہ میں نے تمہارے فلاں کو قتل کیا ہے اور مجھے معافی دے دو، یا قصاص لے لو مجھ سے. اس کی حاجت چندہ نہیں کہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے، اس کی ضرورت نہیں. اور فی زمانہ اور پولیس کو دینا اپنے لیے ظاہر کہ انصاف. خیر اس پر اب کیا بحث کرنی تھی، بچہ غالباً جو بات شعور سمجھتا ہے میری بات کو. تو پھر اگر حکیم اسلام ہو تب بھی شرط نہیں ہے کہ گناہ کرنے والا اس طرح کے گناہوں کے کرنے والا حکیم کو پیش کرے ہی کرے. جیسے بہار شریف میں لکھا ہے کہ زنا کا مرتکب ہوا، نادم ہوا،
تو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ اظہار کرے حاکم پر، بلکہ توبہ کرے، اور اگر اس میں حق العبد کا ابتلا ہے تو ٹھیک ہے، وہ معافی بھی مانگنے کی صورت ہے، جیسے کہ زبردستی زنا کیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لے۔ اب مزید حقوق بھی ہوتے ہیں، باپ ہے، شوہر ہے، یہ برل یہ طول جا رہا ہے۔ تو خیر اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال یہ کہ پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، ڈاکو اور قاتل کو، یہ خود ہی جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق کر لیں۔ اب یہ کہ واقعی معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، شاید اگر کوئی قاتل ہے توبہ کرنے کے لیے سوچ بھی رہا ہوگا تو اس کے لیے تو بڑی دشواری محسوس ہو رہی ہوگی، ڈاکو کے لیے دشواری محسوس ہو رہی ہوگی کہ یہ تو بولے مال بھی سونپنا پڑے گا، ان کو پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی ساری، تو بغیر ڈکار لیے آپ ہڑپ کر گئے تو کچھ نہیں ہے، رب بولتے پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ پیمنٹ کر بھی اگر جہنم سے خلاصی ملتی ہو، خدا کی قسم سودا مہنگا نہیں ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو قصاص پر پیش کر دیا، اس نے پکڑ لیا، بدلہ لے لیا، پولیس کے حوالے کر دیا، جیل میں ڈلوا دیا، پھانسی کے تختے پر چڑھوا دیا، ایک مثال ہے۔ اور اگر اس طرح بھی جہنم کا عذاب ٹل جاتا تو خدا کی قسم سودا مہنگا نہیں ہے، موت تو برحق ہے۔ اس کا ایک طریقہ اور عرض کرتا ہوں کہ اب جیسے کہ قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر پا رہا، نہیں کر سکتا، ہمت نہیں، اور غالباً ہمت کرنا دشوار ہی رہے گا۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے توبہ تو کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے سامنے پیش ہو جائیں، اس کے جوان بیٹے کے سامنے، وہ تو مجھے فائر کر دے گا دیکھتے ہی کہ میں کہوں گا کہ میں نے تمہارے باپ کو مارا ہے۔ تو اب اس کی ایک اور صورت ہے، اس طرح کے لوگوں کی جو نہ پیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ پیمنٹ کرنے کا ان کا جگر چل رہا ہے، نہ یہ انہیں ادا کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک رستہ ہے۔ مگر اس طرح کے جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، جیب کاٹے ہیں اور قتل و غارت گری کا سلسلہ کیا ہے، دہشت گردیاں کی ہیں، اور آج ان کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے اور ان کا ذہن بن گیا کہ میں نے توبہ کر ڈالنی ہے، تو میں مدنی قافلے کی فیس آپ سے طلب کر رہا ہوں کہ آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج دعا کے بعد اپنے آپ کو مدنی تربیت گاہ پر لے جائیں گے۔ یہ حاجت نہیں آپ ان کو کہ میں قاتل ہوں یا میں ڈاکو ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں میں قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اور نیت یہ کر لیں کہ الیاس قادری نے جو درخواست کی تھی ہاتھ جوڑ کر آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مدنی قافلے کے لیے پیش کر دیں اس مدنی فیس میں۔ اور میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں جو آپ کے لیے انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں ہو، تھوڑا بہت تو کہ تھوڑی بہت تو آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی، تو وہ یہ آسان طریقہ یہ اس کا کہ مقتول کے جو ورثہ ہیں، ان مقتول کے ورثہ، جیسے کہ باپ کو مارا تو بیٹے کے پاس، بیٹے کو مارا تو باپ کے پاس، بیٹیوں کے پاس، یہ جو مطلب ہے کہ اس کے ورثہ ہیں، ایک سے ترکیب بنانی پڑے گی، ایک سے بنا ڈالو گے تو کافی نہیں ہوگا، تھوڑی بہت اب آپ کو جب توبہ معاف کرانی ہے، توبہ کرنا ہے، قتل معاف کروانا ہے، اور جہنم کا ہولناک عذاب سے پیچھا چھڑانا ہے۔ جہنم کا عذاب سن کر شاید یوں لگتا ہے کہ آپ اس کو سوچئے یہ کتنا خطرناک عذاب ہے۔ آپ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ایسا ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پتیلی کھولتی ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب تیرا، اگر کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تو اس کے بدلے میں یہ ساری دنیا اور اس کی دولت، جس میں ڈائمنڈ ہیرا بھی ہے دنیا میں، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سونے کے شاید پہاڑ بھی ہوں گے اس میں، خربوں 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 روپے اس میں بہت دولت ہے دنیا، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب آپ اس کے بدلے آپ کو اگر مانگا جائے قیامت میں، جس سے مانگا جائے جس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں ہیں، کہ اگر تم یہ سارا ہم کو دے دو اور تمہارے پاؤں سے آگ کی جوتیاں نکال دی جائیں گی، تو یہ ساری دولت جو ساری دنیا کی دولت
وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ کہیں یہ آگ کی جوتیاں پاؤں سے نکلتی